بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی کے متعلق میں نے ایک سیریز شروع کی ہے، پنکی سے بے نظیر تک۔ اس سلسلے میں آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ہے بیرون ملک پہلی توجہ اور مسلم رہنماؤں سے تعارف۔ سن 1972 میں بے نظیر بھٹو ایک بار پھر پاکستان انڈیا مذاکرات میں والد کے ہمراہ نظر آئیں۔ اس مرتبہ وہ مشہور زمانہ شملہ معاہدے کی تقریب میں شرکت کی غرض سے انڈیا پہنچیں، جہاں وہ پہلی بار وزیر اعظم اندرا گاندھی سے متعارف ہوئیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی مسلسل رہنمائی میں جاری ان کی سیاسی تربیت کا ایسا موڑ تھا کہ جب انہیں ریڈیو اخبارات پر مشتمل انڈین میڈیا کی توجہ حاصل ہوئی۔ اتنی کم عمری میں خود پر پریس کی اس توجہ کو خود بے نظیر بھٹو نے اپنے الفاظ میں یوں واضح کیا کہ میں نئی نسل کی علامت تھی، میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوئی، اس لیے ان تمام پیچیدگیوں سے پاک تھی جو تقسیم ہند کے خونی سانحے اور صدمات کے نتیجے میں بھارتیوں اور پاکستانیوں کو جدا کر چکے تھے۔ سن 1973 میں ہارورڈ سے تعلیم مکمل ہونے پر بے نظیر بھٹو نے فلسفے اور معاشیات کی تعلیم کے لیے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیڈی مارگریٹ ہال کالج کا رخ کیا، جہاں سے وہ سیکنڈ کلاس میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر والد کے اصرار پر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک اور ادارے سینٹ کیتھرینز کالج سے بین الاقوامی قانون اور سفارت کاری میں پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری حاصل کی۔ آکسفورڈ میں وہ تیسری دنیا کی ایک روایتی رئیس زادی کے طور پر رہیں، مگر کئی دوست بھی بنائے۔ بعض دوستوں کے مطابق وہ خوش مزاج لیکن متجسس شخصیت تھیں۔ سن 1974 میں بے نظیر بھٹو کو اس وقت معمر قذافی، انور سادات، شاہ حسین اور شاہ فیصل جیسے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کا موقع اس وقت ملا جب وہ لاہور میں اپنے والد کے ساتھ اسلامی تعاون تنظیم سربراہی کانفرنس میں شریک ہوئیں، جس کو OIC بھی کہتے ہیں۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسے اداروں کی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کم عمری میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں نے بے نظیر بھٹو کی سیاسی تربیت کو مزید نکھار دیا۔ سن 1977 میں بے نظیر بھٹو مباحثے کی انجمن آکسفورڈ یونیورسٹی کی صدر منتخب ہوئیں۔ وہ پہلی ایشیائی خاتون تھیں جو اس عہدے پر فائز ہوئیں، اگرچہ ابتدا میں تنظیم کے اراکین آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہی آتے تھے، مگر اس آزاد ادارے کا یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو برطانیہ کی موجودہ حکمران اور قدامت پسند جماعت کنزرویٹو پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم کنزرویٹو ایسوسی ایشن میں بھی سرگرم رہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں جاری روایتی کشیدگی کے باوجود وہ آکسفورڈ میں اپنے زمانہ طالب علمی کے دوران انڈین طلباء سے بھی رابطے اور میل جول رکھتی تھیں۔ اس دوران
دو پاکستانی ساتھی طلباء کی جانب سے انہیں شادی کی پیشکش بھی کی گئی، مگر دونوں بار انہوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔